پاکستان پلیئر ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہوتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک ڈیولپمنٹ کہہ لیں, اس کو تھیوری کہہ لیں کہ تھیوری ایک پلانٹ کی گئی ہے. اب یہ گریسفل ایگزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروقار, باوقار, باعزت طریقے سے کسی کو رخصت کرنا اس ملک سے. طاقتور حلقے ہیں اس ملک کے جو زمان پاک کے رہائشی کی وجہ سے پریشان ہے. اسی طرح زمان پاک کا رہائشی ہے جو کہ طاقتور حلقوں کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. خوش آمدید, میں ہوں عبدالستار خان. پاکستان پلیئر ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک ڈیولپمنٹ کہہ لیں, اس کو تھیوری کہہ لیں کہ تھیوری ایک پلانٹ کی گئی ہے. وہ تھیوری کیا ہے؟ گریسفل ایگزٹ. گریسفل ایگزٹ کس کا؟ زمان پاک کا رہائشی کا. اب یہ گریسفل ایگزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروقار, باوقار, باعزت طریقے سے کسی کو رخصت کرنا اس ملک سے. اب یہ جو پلیئر ہیں, انٹرنیشنل پلیئر ہیں, ان کی طرف سے یہ ہے کہ دونوں کا بھلا سوچ رہے ہیں, دونوں کا نقصان نہ ہو, دونوں کا فائدہ ہو جائے, جان بھی چھوٹ جائے. دونوں کون؟ ایک طرف تو طاقتور حلقے ہیں اس ملک کے جو زمان پاک کے رہائشی کی وجہ سے پریشان ہے. دوسری طرف زمان پاک کا رہائشی ہے جو کہ طاقتور حلقوں کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. اب دونوں کو بیل آؤٹ کرنا. اب یہ بات مانی جاتی ہے, ایکسیپٹیبلٹی کی کسی ڈگری میں جاتی ہے, نہیں جاتی اس کا مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ پتہ ہے, تاش کا پتہ کہہ لیں یا کسی اور چیز کا پتہ کہہ لیں کہ پھینکا گیا ہے کہ جناب بیل آؤٹ کرنے کے لیے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے, اس سیاسی صورتحال سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کا ہی بھلا ہو جائے, آپ کا ہی بھلا ہو جائے. اور اس میں ایک بھلا, ایک اور بھلے کی صورت ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ گریسفل ایگزٹ, پروقار, باوقار اور باعزت طریقے سے ملک سے رخصت ہو جانا. زمان پاک کے رہائشی کے لیے بہتر صورت یہ نکلتی ہے کیونکہ زمان پاک کے رہائشی بھی یہ جانتا ہے کہ ایک اور اس سے پہلے ایک اور کو بھی رخصت کیا گیا تھا, لیکن وہ رخصت بڑا عجیب و غریب طریقے سے کیا گیا تھا. وہ نواز شریف کا رخصت تھا. وہ رخصت کیا تھا, وہ رخصتی کیا تھی؟ وہ تو ایسے ہی تھا کہ جیسے جان کے لالے پڑے ہوں اور نواز شریف صاحب سوچ رہے ہوں کہ کوئی زیادہ ہی معاملات نہ بگڑ جائیں, تو وہ ہاتھ پیر مارے ہوں گے انہوں نے. اور پھر اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں, آج بھی طاقتور حلقے وہی ہیں جو اس وقت طاقتور حلقے تھے. یہ حلقے بدلتے نہیں ہیں, ان کے کردار بدل جاتے ہیں, حلقے وہی رہتے ہیں, بڑے پاورفل ہوتے ہیں. تو اس وقت اس کو باہر بھیج دیا گیا. زمان پاک کا جو رہائشی ہے اس کی اپنی حکومت تھی. پھر وہ زمان پاک کے رہائشی یا تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں ان کے لیے آ گئے, یہ بگوڑا ہے, ملک سے بھاگا ہے, 1 مہینے کے لیے کہتا میں جاؤں گا, بیماری کا علاج کروں گا, پھر واپس آ جاؤں گا. وہ 1 مہینے کی بجائے 6 مہینے ہو گئے, 6 مہینے کی بجائے سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے. ان کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ جا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں. تو کافی بدنامی ہوئی, یعنی کہ چیزہ جو لیتے ہیں تحریک انصاف والے, وہ یہ بات کا چیزہ لیتے ہیں کہ یہ بھاگ کے گیا تھا. اب زمان پاک کے رہائشی کو ہے, اگر میں اسی طریقے سے گیا تو پھر میرے پہ بھی آئے گا کہ میں بھی بھاگ کے گیا ہوں, تو کیوں نہ یہ باوقار, پروقار اور باعزت طریقے سے رخصت ہوا جائے. اب یہ گریسفل ایگزٹ کی مجھے کم از کم میری حد تک سمجھ نہیں آتی کہ گریسفل ایگزٹ کیسے ہوگی. اگر تو کوئی سرکاری عہدہ ہو, کوئی سیاسی عہدہ ہو, کوئی گارڈ آف آنر ہو تو سمجھ میں آتی ہے. یہ گریسفل ایگزٹ اگر سیاسی عہدہ نہیں ہے, کوئی کلیدی عہدہ نہیں پڑا ہوا, تو پھر گریسفل ایگزٹ کیا ہے؟ کیا گریسفل ایگزٹ اس کو کہتے ہیں؟ یہ باوقار, پروقار اور باعزت طریقے سے ملک سے رخصت ہونا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی زمان پاک کا رہائشی ایئرپورٹ جا رہا ہو تو اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ ہوں, اور ایئرپورٹ پہ یا ایئرپورٹ سے پہلے وہ کہے کہ جناب گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ پریشان نہیں ہونا, گھبرانا ہی. میں وسیع تر قومی مفاد کے تحت اس ملک سے جا رہا ہوں اور جلد ملاقات ہوگی آپ سے, حوصلہ مت ہاریے گا, میں آ رہا ہوں. گریسفل ایگزٹ میری نظر میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے شاید یہ نہ ہو گریسفل ایگزٹ, لیکن وہ گریسفل ایگزٹ ہے. لیکن ابھی تک بات بن نہیں رہی ہے, نہ طاقتور حلقے اس پہ آ رہے ہیں, نہ زمان پاک کا رہائشی اس پہ آ رہا ہے. اچھا, زمان پاک کے رہائشی کی ایک امید کی کرن جو ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ امید کی کرن ہے, سپریم کورٹ ہے, عدالتیں ہیں, وہاں سے اس کو امید ہے.
کہ شاید کسی وجہ سے کسی وقت میں اس سٹیج پر لے کے جایا جائے جہاں پر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پاورفل حصہ ہے اس کے سامنے ٹکرانے کی صرف عدالت یا سپریم کورٹ ہی جرت کر سکتے ہیں، جو کہ عدالت یا سپریم کورٹ ہو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ضرور رہی ہے، کمپوننٹ ضرور رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کو نہیں کہتے، اسٹیبلشمنٹ میں بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے۔ تو اس وقت سارے کا سارا انحصار جو ہے زمان پاک کے رہائشی کا وہ عدالتوں پر ہے کہ عدالتیں انہیں بیل آؤٹ کے ایک دن کر لیں گی، وہ کرتی ہیں نہیں کرتی اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ ہاں اگر یہ امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو گریسفل ایگزٹ ہے شاید اس پہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہو کہ چلو یہی آپشن رہ گئی ہے، لیکن جو طاقتور حلقے ہیں کیا وہ گریسفل ایگزٹ کو مان رہے ہیں، مان جائیں گے؟ یہ بھی اب دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن اس ملک کو تو بیل آؤٹ کرنا ہی کرنا ہے، سیاسی طور پہ اس ملک کو بیل آؤٹ کرنا تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اپنی اپنی جگہ پہ آپ اپنا اپنا بانس پکڑ کے اپنی اپنی جیسے گڈی نہیں ہوتی اڑاتے ہیں کہ میری گڈی یا اس کی گڈی کو کاٹ دے گی یا اس کی گڈی میری گڈی کو کاٹ دے گی۔ تو یہ گڈیاں اڑائی ہوئی ہیں، پتنگیں اڑائی ہوئی ہیں، پتنگیں اڑانا ہے تو ویسے اڑائیں، ضرور ایک دوسرے کے ساتھ پیچ ڈالنا ہے۔ آپ نے پیچ ڈالیں گے تو آگے جو معاملات ہوئے ہوئے سیاسی طور پر وہ مزید گمبھیر ہو جائیں گے، اور شاید پھر وہ طاقتور حلقے جو ہیں ان کے بھی اختیار میں اتنا نہ رہے جتنا اس وقت ان کے اختیار میں ہے، اور پھر شاید ہو سکتا ہے زمان پاک کے رہائشی کے پاس بھی آپشن ختم ہو جائیں جو اب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔